پاکستانی قوم اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے راولپنڈی پہنچ رہی ہے، جہاں پاکستانی قوم کی حقیقی آزادی مارچ میں بھرپور شرکت ہوگی اور عمران خان لاہور زمان پارک سے پنڈی پہنچیں گے۔ باوجود اس کے کہ عمران خان زخمی ہیں، عمران خان کو تھریٹ ہیں، عمران خان کو پتہ ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، میرے اوپر دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان نے تاریخی بیان دیا ہے کہ میں موت کے خوف کے اوپر قابو پا چکا ہوں۔ میں پاکستان کے لیے اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے اپنی عوام کے درمیان راولپنڈی جاؤں گا اور فیصلہ کروں گا کہ پاکستان کو آگے کس طرح لے کر چلنا ہے، کیونکہ اب پاکستان کا فائنل فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے اور عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، تو اب پاکستان کا فائنل فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے۔ جو بھی ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، ہم سب کو یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک مارچ میں موجود تمام شرکاء کی حفاظت فرمائیں، عمران خان کی حفاظت فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے نواز شریف کے لیے، زرداری کے لیے، مولانا فضل الرحمان کے لیے، جتنے بھی پاکستان کے کرپٹ سیاستدان ہیں ان سب کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائیں، کیونکہ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ انشاءاللہ پاکستانی عوام نے ہر صورت واپس لینا ہے۔ اور یہ مقبول جان نے اپنے ٹویٹ میں بہت اہم بات کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے عمران خان کی حفاظت ضروری ہے، تمام اداروں کو مل کر اسے یقینی بنانا ہوگا۔ اگر کسی کے دماغ کے کسی گوشے میں بھی یہ سوچ ہے کہ عمران خان کے بعد ہم حالات کو کنٹرول کر لیں گے، تو یاد رکھیں آپ پاکستان کی خدا نہ خواستہ بربادی کے پروانے پر دستخط کر رہے ہوں گے، کیونکہ جب بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تو تب ان کی پارٹی اتنی مقبول نہیں تھی جتنی اب پی ٹی آئی اور عمران خان ہیں، لیکن ان کی شہادت کی وجہ سے جو پاکستان کو نقصان ہوا وہ آج تک پورا نہیں ہو سکا۔ عمران خان تو پاکستان کا وہ لیڈر ہے جس کے ساتھ پوری پاکستانی قوم کھڑی ہے، وہ پنجاب ہو، کے پی کے ہو، سندھ ہو، آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان، ہر طرف سے لاکھوں لوگ راولپنڈی جمع ہو رہے ہیں صرف عمران خان کے لیے، اور عمران خان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، عمران خان اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر راولپنڈی پہنچ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اپنی قوم کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ نہ میں کسی کے سامنے جھکوں گا اور نہ میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا۔ دوسری طرف رانا ثناء اللہ نے یہ بیان دے رکھا ہے کہ عمران خان یہاں نہ آئیں، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے ملک کے وزیر داخلہ کے الفاظ ہیں۔ اسلام آباد کے اندر تمام ممالک کی ایمبیسیز ہیں، جہاں آپ کے ملک کا وزیر داخلہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ملک کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو دیکھیں دنیا کو کیا پیغام جاتا ہے۔ جو دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ آئیں اور پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، وہ کیا سوچیں گے کہ وہ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ اپنے ملک کے اندر لیڈر کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور عمران خان وہ لیڈر ہیں جس کو پاکستان نہیں دنیا جانتی ہے۔ تو جب دنیا کے سامنے پاکستان کا ایسا چہرہ رکھیں گے تو کیا پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی؟ بالکل نہیں، کیونکہ سرمایہ کاری کی سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو سیکیورٹی چاہیے، امن و امان کی صورتحال بہتر ہونی چاہیے، کوئی تھریٹ نہ ہو۔ تو جب وزیر داخلہ نے صرف یہی کہنا ہے کہ اسلام آباد نہ آئیں، سیکیورٹی تھریٹ ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں۔ آپ کے پاس پورے ملک کی سیکیورٹی فورسز ہیں، آپ کو حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ اب عمران خان کو دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ جتنی کوشش کر سکتے ہیں کر لیں۔ عمران خان پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں قائد اعظم کے بعد اس وقت لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں، اور جب کوئی لیڈر لوگوں کے دلوں کی آواز بن جائے تو پھر کبھی بھی اس کو شکست نہیں دی جا سکتی۔